بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران گرامی، اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں کا تعارف کرایا ہے اور ان پر جو انعام و اکرام ہوگا اور جو نعمتیں اللہ انہیں عطا کریں گے، اللہ نے اس کے تعلق سے وضاحت فرمائی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں نبوت ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور اللہ تعالی خود ہی بندے کو منتخب کرتے ہیں اور اس کو نبی بناتے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوشش کرے اور نبی بنے۔ نبی کا بننا اپنے اختیار سے نہیں ہوتا، اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں منتخب فرماتے ہیں اور نبی بناتے ہیں۔ لیکن نبوت کے بعد ولایت ہے۔ ولایت یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بڑا مقام ہے۔ ہر شخص کوشش کر کے اللہ سے توفیق مانگ کر ولی ہو سکتا ہے۔ ولایت کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا اور نہ اس کو خاص کیا، بلکہ ہر مسلمان ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ نبیوں کے بعد اولیاء اور اللہ کے ولیوں کا نمبر ہے، اور تمام صحابہ اللہ کے اولیاء ہیں، تابعین اللہ کے اولیاء ہیں، تبع تابعین اللہ کے اولیاء ہیں۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبیوں کے بعد ولیوں کا مقام ہے اور ولیوں میں فلاں سب سے بڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبیوں کے بعد بے شک ولیوں کا مقام ہے، لیکن ولایت کے اعلیٰ درجے پر صحابہ فائز ہیں، اور اسی وجہ سے پوری امت متفق ہے کہ نبیوں کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل شخص ہے۔ صرف اس امت کے نہیں بلکہ گزری ہوئی ساری امت میں بھی اور اس امت میں بھی پوری امتوں میں سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔
تو صحابیت سب سے آگے ہے اور ہر صحابی اللہ کا ولی ہے۔ اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کو بھی سمجھیے۔ تبع تابعین کے بعد علماء نے تمام اولیاء کو ایک درجے میں رکھا ہے کہ ان میں کون سب سے افضل ہے، کون اس کے بعد ہے، کون اس کے بعد ہے، حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے کہ امت فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اولیاء میں سب سے بڑے ولی فلاں ہیں، پھر فلاں ہیں، پھر فلاں ہیں۔ امت کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بڑے اولیاء میں ایک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ایک حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ہے، ایک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہم اللہ ہے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے جو بڑے اولیاء ہیں ان میں فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یقیناً جو قرائن ہیں اور جو ان کی صفات ہیں، ان صفات کو دیکھ کر ہم انشاءاللہ یہ کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کے بڑے ولی تھے اور اللہ کے ایک دوست تھے، اس لیے کہ ولی کا معنی دوست ہی کا آتا ہے۔ اللہ پر امید رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ نبیوں کا ایمان پر ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے اور صحابہ کرام کا مومن ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد کسی کا واقعی مومن ہونا یا مومن نہیں ہونا یہ کسی قرآنی آیت سے یا حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں ان کے احوال اچھے ہوں گے، ان کے اعمال اچھے ہوں گے تو فیصلہ اچھا ہوگا، اگر اعمال اور احوال اور صفات خراب ہوں گے تو فیصلہ بھی خراب ہوگا۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر کوئی شخص خراب ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مقام رکھتا ہو، اس کے دل کا حال اچھا ہو، دل میں کوئی برائی نہ ہو، ایسا بھی ممکن ہے۔ اور یوں بھی ممکن ہے کہ بظاہر کسی کے احوال اچھے ہوں لیکن قلب اور دل کے اعتبار سے وہ خراب ہو اور اللہ کی نظروں سے گرا ہوا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ لہذا امت جو بات کہے گی وہ یوں ہوگی کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے اولیاء میں، ولیوں میں بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور انشاءاللہ وہ اللہ کے دوست اور بڑے ولی تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں اور آپ کی کچھ سیرت جو بہت اہم ہے، ہر مسلمان کو معلوم کر کے رکھنا ضروری ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا کیسا مقام تھا، ان کا کیسا تقوی اور اعمال صالحہ میں کتنی پختگی تھی اور وہ سنت اور شریعت پر کس درجہ قائم تھے۔ آپ 470 ہجری کو جیلان یا گیلان نامی گاؤں میں پیدا ہوئے جو ایران کے ایک صوبے میں شمالی حصے میں موجود ہے۔ آپ وہاں پیدا ہوئے اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اسی وقت کچھ ہی دیر پہلے رمضان المبارک کا چاند نکلا، تو یوں سمجھیے کہ 470 ہجری کو
माह मुबारक का पहला चांद निकला और कुछ देर के बाद हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत होती है। हम ये कह सकते हैं कि एक चांद निकला है माह मुबारक का और दूसरा चांद निकला है शरीयत मुताहरा का, और शरीयत मुताहरा पर अमल करने के लिए अल्लाह ने उनको भेजा है, तो बात गलत नहीं होगी। 470 हिजरी को आपकी विलादत बासआदत होती है और आपके वालिद अबू सालेह अब्दुल्लाह जंगी दोस्त हैं। जंगी दोस्त फारसी में फौजी को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके वालिद एक बड़े फौजी थे और फौज के जो उसके जो शोबे हैं उसमें वो काम करते थे, लेकिन बहुत बड़े नेक शख्सियत थे। आपकी वालिदा उम्मुल खैर अमतुल जब्बार फातिमा बिनते सैयद अबू अब्दुल्लाह सालेह अज़्ज़ाहिद है, यानी वालिदा का जो नाम है उम्मुल खैर अमतुल जब्बार फातिमा है और आपके नाना अबू अब्दुल्ला अस्सौमई अज़्ज़ाहिद है। और लिखते हैं कि आप भी पैदाइशी वली थे, आपकी वालिदा माजिदा, आपके वालिद और आपके नाना सब अल्लाह के औलिया थे और आपके वालिदे मुहतरम का तक़वा बहुत मशहूर रहा है। और एक बड़ी बात यह है कि आप वालिद की तरफ से हसनी हैं और वालिदा की तरफ से हुसैनी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से आप खुश नसीब हैं कि एक तरफ से हसनी और सिर्फ 10 वास्तों से आपका नसब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचता है और वालिदा से हुसैनी है। इसी को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है और नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है कि दोनों तरफ से शराफत और सआदत मिली हुई थी। जैसा कि कहा गया कि आप पैदाइशी और मादरजाद वली थे। जब आप पैदा हुए उस वक़्त आपकी वालिदा कहती हैं रमज़ानुल मुबारक में दिन में यानी सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक कभी आपने मेरा दूध नहीं पिया। हालांकि बच्चा पैदा हुआ है 1 दिन का 2 दिन का और महीना गुजरेगा तो ये बच्चा पूरे 1 महीने का होगा। इस 1 महीने में ये छोटा सा बच्चा है, दिन के वक्त में जिस वक्त से जिस वक्त तक रोजा रखा जाता है इस बच्चे ने कभी मां का दूध नहीं पिया। तो अल्लाह ने इस तरीके से परवरिश कराई और निहायत सालेह माहौल में, बेहतरीन माहौल में आपकी परवरिश हुई। आपकी विलादत से पहले आपके वालिदे मरहूम इंतकाल फरमा गए। उलमा लिखते हैं गोया आपकी विलादत भी गैर इख्तियारी सुन्नत पर हुई कि हमारे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपके वालिद इंतकाल फरमा चुके थे। आपकी वालिदा बाहयात थी, आपके दादा थे और आपके चचा थे। तो गैर इख्तियारी सुन्नत आपकी अदा हुई और फिर आप अपनी वालिदा की तरबियत में परवरिश पाने लगे। यहां तक कि जब आप 18 साल के हुए, सन 488 हिजरी 18 साल के हुए, तो
اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں پہنچے اور لکھتے ہیں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ 60 سال کی ہو چکی تھی، تو 18 سال پرورش پائی۔ جب 18 سال کے ہو گئے تو والدہ کی خدمت میں پہنچے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں اور وہاں جو اللہ والے ہیں، اولیاء ہیں، ان کی زیارت کروں، بغداد جا کر علم دین حاصل کروں اور وہاں جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی زیارت کروں۔ یہ سن کر آپ کی والدہ رو پڑی اور اندر گئی، 80 دینار لے کر آئی، روتے ہوئے کہا تم نے 2 باتیں بتائی ہیں اس لیے میں تم کو اجازت دے رہی ہوں، ایک تو علم دین حاصل کرنے کی بات کہی، اس سے میں روک نہیں سکتی، اور دوسری بات بزرگوں کی زیارت اور ان کی خدمت کی بات تم نے کہی ہے، یہ بھی ایک ایسا عظیم الشان کام ہے، ایسی عظیم الشان خدمت ہے، میں اس سے بھی روک نہیں سکتی، میں اجازت دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر 80 دینار لائیں اور کہا کہ یہ تمہارے والد کی چھوڑی ہوئی امانت ہے، 40 دینار تمہارے ہیں اور 40 دینار تمہارے بھائی کے ہیں، جہاں تک میرا اپنا حصہ ہے میں اس میں سے کوئی حصہ نہیں لیتی، اپنا حصہ چھوڑ دیا اور 2 بھائیوں میں 40 دینار کی تقسیم کر دی اور 40 دینار دیے اور بغل کے نیچے ایک تھیلی میں سی کر ایک گدڑی بنا دی اور بغل کے نیچے اس کو سی دیا اور ایک نصیحت کی کہ بیٹا جب تم جا رہے ہو تو ایک عہد کرو میرے ساتھ کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، ہمیشہ سچ بولو گے، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو اپنی والدہ کے ہاتھ پر عہد کیا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ پھر والدہ باہر آئیں اور روتے ہوئے رخصت کی اور یہ کہا کہ تم نے 2 بڑے مقصد بتائے ہیں، لہذا اب تمہارا یہ چہرہ میں میدان حشر ہی میں دیکھوں گی، قیامت ہی میں دیکھوں گی، اب پھر تم واپس نہ آنا اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس والدہ نے اپنی گود میں بڑی محبت کے ساتھ، پیار اور لاڑ کے ساتھ پالا ہو، اس کی دلی حالت کیا ہوگی، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، لیکن اپنی محبت کو علم دین پر قربان کر دیا اور صاف کہا اب یہ چہرہ میں کبھی نہیں دیکھوں گی، میدان حشر میں ہی دیکھوں گی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے وطن سے، اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں تو ایک چھوٹا سا قافلہ بغداد جا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا یہ قافلہ ہمارے وطن سے نکلا اور ہمدان پہنچا، یہ بھی ایران ہی کا ایک شہر ہے، پھر وہاں سے نکل کر ایک جگہ پہنچا جسے ترتنگ کہتے ہیں، اور وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچا تھا تو جنگل سے 60 سوار آئے، ڈاکو آئے اور پورے قافلے کو گھیر لیے اور پورے قافلہ کو لوٹنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی آپ کے پاس آیا، یہ باتیں حضرت نے ہی لکھی ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ اے شخص تو بتا تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے، ہنس کر چلا گیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ایک دوسرا شخص آیا،
اس نے کہا اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو وہ بھی اور جو پہلے پوچھا تھا وہ دونوں آپ کو لے کر اپنے سردار کے پاس گئے اور سردار کے سامنے پیش کیا کہ یہ یوں کہہ رہا ہے۔ اس نے بھی بات دہرائی، کہا کہ بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں اور وہ بغل کے نیچے جو گدڑی ہے، جو تھیلی ہے، اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو، تو دیکھا تو واقعی وہ گدڑی تھی، وہ تھیلی تھی۔ اس کو پھاڑنے کا حکم دیا، پھاڑنے کے بعد دیکھا تو اس میں 40 دینار تھے۔ اب ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اگر تم یہ بات نہ بتاتے تو ہمیں کبھی معلوم نہ ہوتی، تم نے یہ بات کیوں بتائی؟ خاموشی اختیار کیوں نہیں کی یا صاف کہہ دیتے میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو میری والدہ نے نصیحت کی تھی اور یہ عہد لیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، تو مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں جھوٹ بولوں، اور جب یہ پہلا موقع ہی میرا جھوٹ کے ساتھ ہو جائے گا، آئندہ میں سچ پر قائم نہیں رہوں گا۔ یہ بات آپ نے صاف کہی تو ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور یہ کہا کہ تم اپنی والدہ اور اپنے ماں کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم ہو اور میں میرے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم نہیں ہوں۔ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ اللہ کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر ایمان لے آنے کا اور اعمال صالحہ کا، چوری وغیرہ ڈکیٹی وغیرہ نہ کرنے کا، لیکن میں قائم نہیں رہا۔ یہ سن کر رویا اور وہ بھی اور پورے ڈاکوؤں کے 60 سواروں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور گناہوں سے، چوری سے باز آ گئے، اور کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک بھی اپنے مقام پر اللہ کا ولی ہوا، ایک ایک بھی نیک ہوا۔ ادھر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد پہنچتے ہیں اور یہ سن 480 پر 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ آپ پہنچتے ہیں بغداد، وہاں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ نظامیہ، جو اس وقت بہت مشہور مدرسہ رہا ہے۔ اور عجیب اتفاق، جس سال آپ بغداد پہنچے ہیں اسی سال بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے عالم دین امام غزالی رحمہ اللہ بغداد چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اسی سال بغداد چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ نے اسی سال آپ کو بغداد بھیجا۔ علماء لکھتے ہیں بغداد اللہ کے ایک ولی سے محروم ہوا، اللہ نے دوسرا ولی دے دیا۔ آپ پہنچتے ہیں، مدرسے نظامیہ میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کر پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ہر کتاب پوری محنت کے ساتھ اور ہر فن کے جو ماہر اساتذہ ہوتے ہیں ان سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم نحو، علم ادب، علم لغت، جو علوم ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں وہ سارے علوم حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں صبح سے شام تک پڑھتا اور شام کو جب رات شروع ہوتی تو میں جنگلوں میں نکل جاتا، میرے پاس کوئی زائد کپڑا نہیں، چھوٹا سا ایک امامہ باندھتا تھا اور صوفی جبہ تھا، میرے پیر پر چپل بھی نہیں ہوتی، میں جنگلوں میں نکل جاتا اور اپنے سبق کا تکرار کرتا اور یوں ہی پھرا کرتا اور دریائے دجلہ کے کنارے آ کر جو گھاس ہے، درخت کے پتے وغیرہ ہیں، ان کو کھا لیتا۔ اس طریقے سے کھا کر اپنا کچھ پیٹ بھر لیتا۔ کیسی مشقت والی زندگی انہوں نے اٹھائی
اور کیسی پرمشقت زندگی انہوں نے گزاری، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے اتنی محنت، اتنی مشقت اٹھائی۔ اللہ اکبر! بہت تفصیل سے آپ کی سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ آپ عبد القادر جیلانی ایسے ہی نہیں بنے، آپ نے جو محنتیں کی ہیں ان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ مدرسے نظامیہ میں پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے بغداد میں ایک اور مدرسہ ہے، مدرسے معمورہ، وہاں آپ کے شیخ ہوتے ہیں، پھر وہاں آ کر بقیہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پھر جب فارغ ہوتے ہیں تو مدرسے نظامیہ میں چند سال پڑھاتے ہیں، پھر اپنے شیخ کے مدرسے معمورہ میں آتے ہیں، وہاں آ کر بقیہ تعلیم پوری کرتے ہیں، اور پھر اسی مدرسے معمورہ ہی میں آپ پڑھانے لگتے ہیں۔ اسی مدرسے معمورہ ہی میں آپ کی قبر مبارک بھی بنی ہوئی ہے، وہیں آپ کی تدفین بھی ہوئی ہے۔ ابو الفضل احمد بن صالح کہتے ہیں، جب آپ مدرسے نظامیہ میں پڑھ رہے تھے، طالب علمی کے دوران کا واقعہ، جب آپ مدرسے نظامیہ میں پڑھ رہے تھے تو آپ نے تقدیر پر بحث کرنا شروع کی، تقدیر پر کلام کرنا شروع کیا، تقدیر کو سمجھا رہے تھے۔ جب آپ اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہے تھے، اسی دوران ایک بڑا سام چھت کے اوپر سے نیچے گرا۔ جیسے ہی سانپ نیچے گرا، آپ کے ارد گرد دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے وہاں سے دور ہو گئے، لیکن آپ بیٹھے رہے۔ وہ سانپ آپ کے کرتے کے اندر داخل ہو گیا اور پورے جسم کا چکر لگاتے ہوئے گردن کو لپیٹ کر پھر کچھ دیر یوں ہی رہا، پھر آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر آپ کے سامنے رہا، پھر اس کے بعد چلا گیا۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، بالکل استقامت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ چلا گیا تو لوگ آئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا پیش آیا، کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ جب سانپ آ کر میرے بدن میں داخل ہوا کرتے کے اندر اور گردن سے لپیٹتا ہوا باہر آیا، میں سوچا کہ میں تقدیر پر چونکہ کلام کر رہا تھا، میں سوچا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالی کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا ہلتا نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں سوچا کہ اگر میں اس وقت استقامت کے ساتھ نہ رہوں تو پھر میرے ظاہر اور میرے باطن میں موافقت نہیں رہے گی، اور میرے کلام میں اور میرے فعل میں مخالفت ہو جائے گی، کلام کچھ ہو جائے گا اور میرا حال کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے میں اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھا رہا۔ سامنے آیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو استقامت دی، جتنا آپ کو میں نے استقامت کے ساتھ پایا ایسے میں نے 70 اولیاء کو آزمایا ہے، لیکن آپ زیادہ استقامت کے ساتھ تھے، آپ کے اندر جنبش، معمولی سی حرکت بھی نہیں ہوئی۔ یعنی دوسروں میں معمولی سی جنبش تو ہوئی، لیکن آپ میں معمولی سی جنبش اور حرکت بھی نہیں ہوئی، آپ بڑے استقامت کے ساتھ رہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ پڑھ رہے تھے اور مدرسہ نظامیہ میں وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، تقدیر کا مسئلہ اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہے تھے۔ لہذا تقدیر پر ایمان، جو ایمان کے 7 اجزاء ہیں، 7 حصے ہیں،
ان میں سے ایک مستقل حصہ ہے، ایک مستقل جز ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 باتیں ہیں، ان میں سے ایک القدر ہے کہ خیر ہو یا شر اللہ ہی کی طرف سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. ہم میں سے ہر مسلمان اس کو بچپن میں پڑھتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھتا ہے، لیکن حالات آتے ہیں تو ہمارے پیر ٹھہرتے نہیں اور ہمارے پیروں میں تزلزل آتا ہے، استقامت نہیں رہتی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے قول اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ جو قول ہے وہی عمل ہونا چاہیے، جو ظاہر ہے وہی ہمارا باطن ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ نے جو پڑھائی پڑھی، اتنی مضبوطی کے ساتھ آپ نے اپنی پڑھائی مکمل کی کہ تمام علوم و فنون میں اس وقت آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا اور کوئی نظیر آپ کی نہیں تھی، کوئی مثال آپ کی نہیں تھی. اسی زمانے میں لکھتے ہیں کہ آپ فارغ ہوئے اور اسباق پڑھانے لگے. ایک سبق تفسیر کا، ایک سبق حدیث کا، ایک سبق فقہ کا، ظہر کے بعد تجوید کا سبق ہوتا تھا. بقیہ وقت جو ملتا فتویٰ لکھنے میں اس کو لگا لیتے، خرچ کرتے. دن بھر اپنے آپ کو مشغول رکھتے علم دین کو پڑھنے اور علم دین کو پڑھانے میں. آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک شخص نے قرات پڑھی، ایک آیت کریمہ پڑھی، آپ نے اسی وقت اس آیت کی 40 تفسیر کی اور ہر تفسیر کو دلیل کے ساتھ بیان کیا اور ہر دلیل کی سند بھی بیان کر دی کہ یہ جو میری دلیل ہے اس کی یہ سند ہے، میں نے یہ دلیل کہاں سے سنی، انہوں نے کہاں سے سنی، انہوں نے کہاں سے سنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر قرآن کی آیت ہوتی تو اس کو آپ پیش کرتے. بہرحال حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور اللہ کے دوست گزرے ہیں اور امت نے اتفاق کیا ہے آپ اللہ کے ولیوں میں ایک بڑے ولی تھے. آپ کے حالات ہیں اور بھی بعض حالات ہیں، انشاءاللہ ان کو آئندہ جمعہ بیان کریں گے. لیکن یہاں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ صرف میٹھی چیزوں پر اور اچھی حالتوں پر محبت کا دعویٰ نہیں ہے. میٹھی چیزوں پر اور اچھی حالتوں پر محبت کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ نے زندگی گزاری ہے سنت اور شریعت کے موافق وہ زندگی ہم گزاریں یا اس کے موافق ہم گزاریں تو انشاءاللہ ہمارا یہ دعویٰ سچا ثابت ہوگا. ورنہ ہمارے قول میں، عمل میں، ظاہر اور باطن میں منافقت ہوگی اور موافقت نہیں ہوگی. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.